اللہ فرمانا ہے بندہ روزہ میرا رکھتا ہے تے جزا بھی ادھے ہوتے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گل لکھی ہے بڑی زبردست گل ہے فرمایا کہ جناب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سلطنت کے اندر نا ایک بندہ بیمار ہو گیا حکیم کول گیا طبیب کول گیا جا کے کہنے لگا حکیم صاحب مینوں اے بیماری ہے کہ تسی علاج فرما دو حکیم نے جناب نبض ویکھی جسم ویکھیا کہنے لگا یار تیری دوائی میرے کول ہے میں تیار کر دیا گا لیکن اندے واسطے تھوڑا جہا شہد چاہیے کی چاہیے تھوڑا جہا شہد لیا کسی جگہ تو بنا دیا گا اور جناب ایک بندے کول دوجے کول تین کول شہد نہیں لبیا شہر سی آخر ہمت ہار کے نا وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار چلا گیا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے جا دروازہ کھٹکایا تے اندروں سید باہر آیا سید تے کہو سبحان اللہ فرمایا جناب سید ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر آگے کہنے لگے وہ اللہ دے بندے خیر نہ لائے وہ کہنے لگا جناب میں نو تھوڑا جیا شاید چاہیے تھوڑا جیا شاید ایک واری تھوڑا دل مچل جائے گا مزہ آ جائے گا تھوڑا جیا شاید چاہیے کہنے لگا اللہ دے بندے تینوں کسے کو نہیں ملیا وہ کہنے لگا نہیں ملیا تے تاں تواڈے دروازے تے آیا مینوں پتہ ہے کہ جناب بادشاہ دے دروازے تو کوئی خالی نہیں جانا انہیں جناب بیمار مریض بندے نے شیشی پھڑی ہوئی مصطفیٰ صاحب شیشی پھڑی ہوئی جناب چھوٹی دی انہیں جناب وزیر ایاز نو پکڑائی کہنے لگا جا ایاز لے جا بادشاہ کو جا کے بادشاہ نو کہ تھوڑا جیا شاید لے دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں بیمار ہو گیا اگر میں دنیا تو ٹر گیا بیماری اندر میرے بچے لاچار ہو جان گے بے سہارا ہو جان گے جا سید زادیا جا ایاز جا بادشاہ کل سلطان محمود غزنوی کل اور جا کے گزارش کر کہ تھوڑا جیا جناب مریض نو شاید چاہیے اور وزیر بھی سید سی اگے سلطان محمود مصطفیٰ دا دیوانہ سی اور ایاز جناب سامنے جا کے کھڑا ہو گیا کبیر صاحب جناب کھڑے ہویا اور جناب کہنے لگا اے بادشاہ سلامت تہاڈی رعایا وچوں بندہ آیا ہے انہیں جناب شیشی پھڑی ہے انہوں شاید چاہیے بڑا مجبور ہے بڑا لاچار ہے تے بڑا بیمار ہے اے جناب شاید دے دیو بادشاہ نے شیشی لئی ویکھیا سائڈ تے رکھ دیتی کہنے لگا بادشاہ سلطان محمود غزنوی سید زادے ایاز نو کہنے لگا انج کر اے شیشی اندر رکھ دے 4 بالٹیاں شاید دیاں دے دے اللہ اکبر فرمایا جناب بادشاہ اپنی شانہ نال دے نے ایک سائل ہے ایک عطا کرنا لائے اور سائل چھوٹی شیشی لے کے آیا کہنے لگا جناب شاید چاہیے اور وزیر شیشی لے کے گیا بادشاہ کو اور سلطان محمود غزنوی لکھا سلام بول او سلطان محمود غزنوی جنہیں پوری زندگی بغیر وضو تو پیارے نبی دا نام نہیں لیا جدو بھی مصطفیٰ دا نام لیا ہے پہلے وضو کیتا ہے اگر وضو نہیں تے نام ہی نہیں لیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایاز سی نا ایاز اے سلطان محمود غزنوی دا وزیر سی تے سلطان محمود غزنوی دا وضو کرانا سی ایاز دا بیٹا حالی سلطان محمود غزنوی نو پتہ نہیں کہ آل رسول ہے کیے اے آل رسول ہے حالی خبر نہیں اور جناب جدو بھی نام لیندے سننا ایاز دے بیٹے دا نام سی محمد چلو پیارا نام ہے ایاز دے بیٹے دا نام کی سی محمد
ہوں جدو سلطان محمود غزنوی نے کہنا نا محمد وضو کرا دے، محمد پانی لیا، ایک دن جناب عصر دا ٹائم ہویا نماز دا، تے سلطان محمود غزنوی کہنے لگا ایاز دے بیٹے چل میرا وضو کرا دے۔ اور جناب سید زادہ حضرت ایاز کہنے لگے بادشاہ سلام میرے پتر کو کوئی غلطی ہو گئی یا میرے کو ہوگی، وجہ کی ہے تسی میرے پتر دا نام نہیں لیا؟ بادشاہ کہنے لگا اج میرا وضو نہیں سی تے تیرے پتر دا نام محمد ہے، تیرے پتر دا نام محمد تے میرا ایمان مینوں اجازت ہی نہیں دینا کہ میں آخری نبی دا نام لواں تے میرا وضو نہ ہوئے۔ او شانہ والے بادشاہ گزرے نے، نام مصطفیٰ لیا تے پہلے وضو کیتا ہے، نام مصطفیٰ لیا تے پہلے غسل کیتا ہے۔ اگر حدیث مصطفیٰ امام مالک علیہ رحمہ حدیث بعد پڑھا دے سن، پہلے غسل کر دے سن، سفید کپڑے پہنے سن۔ کسی نے پوچھا اتنا اہتمام کیوں کر دے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اس سونے دی حدیث پڑھ رہا ہوا جنہیں صدقے نال اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ جناب اور ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کو حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور شہد دے دو۔ انہوں نے شیشی سیٹ رکھ لی، شیشی سیٹ رکھ لی تے 4 بالٹیاں دے دیتیاں۔ کتنا بالٹیاں؟ 4 بالٹیاں دے دیتیاں۔ فرمایا جاؤ اے سائل نو دے دیو، کہ نو دے دیو؟ سائل نو دے دیتا۔ اور جناب حضرت ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے اور بادشاہ کو پوچھ دے بادشاہ سلام وجہ کیے معاملہ کیے اے جناب گل کیے؟ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جناب گل کیے سائل آئے شیشی لے کے تسی جناب 4 پالٹیاں دے دیتیا، وجہ کیے؟ بادشاہ کہنے لگا انہیں اپنی حیثیت مطابق منگیا ہے، اسی بادشاہ وہاں اسی اپنی حیثیت مطابق عطا فرماواں گے۔ انہیں آئی حدیث آنا سوم لی وانا عجزی بھی، اللہ فرمانا روزہ میرے لئے ان دی جزا بھی میں دے آنا، اسی اپنی طاقت مطابق روزہ رکھ دیا، اللہ اپنی شان دے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان ہوئے جنہے وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ رمضان المبارک دے اندر قرآن نازل ہویا، کہنے مہینے دے اندر؟ رمضان المبارک دے اندر 27 رمضان نو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کہنے رمضان نو؟ 27 رمضان نو تے رمضان المبارک برکت ہی برکت، نمازیاں چ ویکھ لو برکت ہی برکت، اپنے رزق چ اپنے کھانے چ طعام اندر ویکھ لو برکت ہی برکت، نیکیاں چ ویکھ لو چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دے ہتھاں چ بھی تسبیحاں، چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزے رکھے ہوئے، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، 5 گانا نماز پڑھ رہے ہیں بحمدی تعالی۔ کل اور آج سویرے اے تلے پڑ گئی اتے پڑ گئی اس تو اتے بھی پڑ گئے۔ لوکی کہندے نے جناب مسجداں واوا ہو گئے نے نمازی تے ہے نہیں، میں حساب لایا مسجداں تھوڑیاں نے نمازی زیادہ نے۔ نمازی کی نے؟ میں تو سچی دس رہا، نماز ہو رہی فجر دی تلے اتے مسجد پڑھ رہی، لوگ اتے جناب دیوار نال کھڑے نے کہ سلام پھیرن کے تے جگہ پڑے گی تے اسی پڑھن۔ کتنا فضل ہے اللہ دا، اے اللہ نے ایمان دیتا ہے نا، اے ایمان سب نالو بڑی دولت ہے ایمان۔ کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، فرمایا صحابہ 7 واری مبارک ہوئے، کتنی واری؟ 7 واری مبارک ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس ساڑھے واسطے میں 7 واری مبارک؟ فرمایا نہیں، انہاں واسطے 7 واری مبارک ہے جڑے میرے ویکھن گے نہیں، میرا ذکر سنن گے اور کلمہ پڑھ لیں۔ اسی رسول اللہ دا ذکر سن کے ہی کلمہ پڑھیا ہے، اسی کہنا رسول اللہ نو ویکھیا نہیں، نہ ویکھیا ذکر ہی سنیا نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، جدھر کان لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ صرف کلمہ انہوں نے ذکر سن کے کتنا پڑھیا، کلمہ ویکھیا تے نہیں۔ 7 واری مبارک دیتی اللہ دے حبیب نے اپنی مبارک زبان نہ۔
شہر رمضان الذی، رمضان المبارک کا مہینہ او مہینہ ہے جن دے وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کی نازل فرمایا؟ رمضان قرآن نازل فرمایا. تے رمضان وچ کتنے روزے ہوندے نے؟ 30 بھی ہو سکتے نے، 29 بھی، 30 بھی ہو سکتے نے تے 29 بھی ہو سکتے نے. وہ چند کا حساب ہوتا ہے. کیوں نہ اسی اپنی مرضی نال نہ 29 کر سکتے ہیں نہ 30 کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمیٹی ہے رویت حلال، وہ جدو خبر دین گے نا انہوں دی شہادت کے مطابق اسی روزہ بھی رکھاں گے، انہوں دی شہادت کے مطابق اسی جناب عید بھی مناواں گے. آئی سمجھ روزے جنہیں اور تسی حساب لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ وے تسی ایک فرض ادا کرو گے اللہ 70 فرض دا ثواب عطا فرمائے. ایک فرض ادا کرو گے اللہ تعالی 70 فرض دا ثواب عطا فرمائے. اے ہن تسی پورا مہینہ حساب لا لو، لکھاں تے ساڈیاں نمازاں چلیاں جان گے. ایک فرض تے دن رات وچ کنے فرض نے؟ 5 فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اینو 70 نال ضرب دیو، ایک دن وچ کنے ہو جان گے؟ پھر جناب نماز وال آگے، پھر روزے والا آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ٹائم روزے دار روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا نا، اگے جناب شربت بھی رکھیا ہے، فروٹ بھی رکھے نے، جو بھی میسر ہے رکھیا ہے. اس ٹائم جدو بیٹھا نا صرف صبر کر کے بیٹھے کہ میرا رب ویکھ رہا ہے، میرا رب ویکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جدو اس ٹائم جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرمانا ہے. اللہ کی کردا ہے؟ قبول فرمانا ہے. اور فرمایا جنت کے 8 دروازے نے. کتنے؟ بولو کتنے؟ 8 دروازے. ان 8 دروازے وچوں ایک دروازے دا نام ہے باب الریان. کیڑا؟ باب الریان. فرمایا وہ اللہ نے خالصتاً بنایا ہی روزے داراں واسطے، خالصتاً بنایا ہی روزے داراں واسطے وے. فرمایا انا صوم لی وانا عجزی بھی. فرمایا بندہ روزہ میرے لیے رکھدا ہے تے اودی جزا بھی میں دیاں گا. تے اللہ کتنا جزا دے گا؟ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کتنا جزا دے گا؟ فرمایا تسی روزے رکھی جاؤ مالک جتنا دے عطا فرما دے گا. تے اودی جزا دا کوئی حساب ہی نہیں. اودی جزا دا پھر انہیں سب تو جڑا وڈا کام کیتا نا تواڈے نال، رب نے جڑی بھلائی کیتی. اگر گناہ ہو جائے نا تے بندہ کہنا شیطان نے کرایا ہے، تے انہیں رمضان وچ شیطان نو بھی بند کر دیتا. شیطان نو بھی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان نو جکڑ دیتا جانا ہے، شیطان نو رمضان والے دن وچ بند دیتا جانا ہے تاکہ میری مخلوق زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرے، زیادہ تو زیادہ. خالق کائنات رب العالمین جل نے فرمایا انزل فی القرآن، فرمایا قرآن نازل فرمایا. کی فرمایا؟ بولو کی؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات فرمایا رمضان المبارک بھی ہدایت ہے تے قرآن بھی ہدایت. فرمایا جڑا قرآن پڑھے گا ایک ایک حرف تے اسی 70 نیکی عطا فرماواں. ایک حرف دے ہوتے کتنا پڑھے صحیح کوئی. یہ تو گزر جائے گا. آج دوسرا روزہ ہو گیا، تیسری رات آ گئی، انج گنتی دے دن نے گزر جانے. لیکن مبارک ہوئے انہاں لوگوں کو جڑے روزہ رکھ کے بھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. روزہ رکھیا ہوئے تو جناب مزدور مزدوری کر رہا ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے تو مستری جناب مزدوری کر رہا ہوئے، کام کر رہا ہو، یا جناب کوئی بھی جناب کام لا لو. صبح دے گئے جناب منڈی تے فروٹ لے دھو رہے نے، ریڑیاں سجا رہے نے، لا رہے نے، سارا کچھ روزے دی حالت وچ کر رہے ہیں. فرمایا اس رمضان دے صدقے نال اللہ پورا سال ہی برکت عطا فرما دے. روزہ جڑا نا روزہ فرمایا قیامت والے دن روزہ بندے دے درمیان تے جہنم دے درمیان ڈھال ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ ڈھال ہوئے گا. اگر بندے دے عمل کوئی خطا کار ہو بھی گئے، بندہ گناہگار ہو بھی گیا، لیکن جڑا روزہ ہوئے گا نا روزہ بندے دے سامنے اور جہنم دے سامنے آ جائے گا اور بندے نو پھڑ لے گا
اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ انہوں جنت عطا فرما، یا اللہ انہوں جنت عطا فرما، یا اللہ وجہ اللہ رب العالمین فرمائے گا روزے وجہ یا اللہ انہیں تیری خاطر پیاس بھی برداشت کی تھی، بھوک بھی برداشت کی تھی، محنت بھی کرتا رہا، رزق حلال بھی کماتا رہا، پھر بھی تیرا روزہ نہیں چھڑیا، اللہ فرمائے گا روزے اچھا اسی تیری گل مان کے انہوں جنت عطا فرما دے، تیری گل مان کے اسی انہوں جنت عطا فرما دے۔ روزے دے صدقے بھی جنت ملے گی، قرآن دے صدقے بھی جنت ملے گی، تے رحمان دے صدقے بھی جنت ملے گی، تے رمضان دے صدقے بھی جنت ملے گی۔ فرمایا جنہیں کم اللہ دے رہے ہیں سارے ساری بخشش واسطے دے رہے ہیں، سارے کم ساری بخشش واسطے دے رہے ہیں۔ رات کی قسم یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا اسی اپنے ہتھی اپنے ماں باپ دفنائے، ایتے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ دوویں چلے گئے، اپنے ہتھی دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ اپنے ہتھی دفنایا، ایک ٹائم آئے گا ساری اولاد سانو دفنا کے آ جائے گی۔ بڑی پتہ دی گل کرن لگا ہے، آج نہیں کل اگلے سال نہیں